السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنازے کو اٹھا کر لے جاتے وقت قدم گننے چاہیے اور کلمہ شہادت پڑھنا چاہیے، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جنازے کو اٹھا کر لے جاتے وقت قدم گننا اور کلمہ شہادت پڑھنا حدیث شریف سے ثابت نہیں ہے۔ تو آئیے اس کی جانکاری کے لیے میں آپ حضرات کے سامنے جامعہ علوم اسلامیہ کا فتویٰ پیش کر رہا ہوں۔ چنانچہ کسی سائی نے جامعہ علوم اسلامیہ سے سوال کیا ہے، میت کو غسل اور کفن دینے کے بعد جب میت کو نماز جنازہ کے لیے گھر سے نکالتے ہیں تو قدم گننے جاتے ہیں، وہ قدم کس طرح اور کتنے ہوتے ہیں اور کیا پڑھنا ہے، مکمل تفصیل سے آگاہ کرے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں جامعہ علوم اسلامیہ نے اس کا کیا جواب دیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میت اگر چھوٹے بچے یا بچی کی ہے تو ایک آدمی کا اٹھا لینا کافی ہے، البتہ میت اگر بالغ ہے تو ایسی صورت میں نفس سنت یعنی مستحب تو یہ ہے کہ اس کی چار پائیں کے ہر پائیں کو کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلا جائے، اور کمال سنت یہ ہے کہ پہلے میت کے سرہانے کی دائیں جانب کو اپنے دائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلا جائے، پھر میت کی پائنتی کی دائیں جانب کو اپنے دائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلا جائے، پھر سرہانے کی بائیں جانب کو بائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلا جائے، پھر پائنتی کی بائیں جانب کو بائیں کندھے پر رکھ کر 10 قدم چلا جائے۔ نیز جنازہ لے جاتے ہوئے میت کا سر آگے کو رکھا جائے اور جنازے کو ذرا لپک کر لے جایا جائے، البتہ دوڑ کر نہ لے جایا جائے۔ تاہم جنازہ گھر سے نکال کر لے جاتے وقت قدم گننے یا پڑھنے کا ذکر کسی روایت میں نہیں مل سکا، بلکہ مذکورہ بالا ترتیب اور 40 قدم اٹھانے کا ذکر فقہاء اکرام نے نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد کے مسائل میں بیان کیا ہے، اس لیے جنازے کو گھر سے نکالتے وقت قدم گننا ضروری نہیں ہے۔ ملحوظ رہے کہ اس دوران کسی قسم کا ذکر کرنا یا کلمہ شہادت پڑھنا حدیث سے ثابت نہیں، لہذا جنازہ اٹھانے والوں اور ساتھ چلنے والوں کو خاموش رہنا لازم ہے۔ بلند آواز سے ذکر کرنا یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا مکروہ ہے، جس سے اجتناب لازم ہے۔ ناظرین، امید ہے کہ مسئلہ آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر ملتے ہیں کسی دوسری ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔